اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ایسے شخصوں کو جو افعال و اخلاق کے اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو خبر سنا دیجئے ایک سزائے دردناک کی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سب اعمال صالحہ غارت ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور سزا کے وقت ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران کی 2 آیات، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے خطاب کیا تھا، اور جو آیت پڑھی گئی اس سے اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دونوں کو خطاب کیا تھا، کیونکہ دونوں اہل کتاب تھے۔ یہ آیت کریمہ جو اس وقت پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 21 اور 22، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب کیا ہے۔ یہ یہودی قوم جس کے بارے میں اسی مجلس میں بار بار بتاتا آیا ہوں کہ اتنی بدترین قوم، اتنی خسیس اور ذلیل قوم جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے روئے زمین پر انسانوں نے بسنا شروع کیا ہے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک ایسی بدترین قوم روئے زمین پر نہ تو آئے اور نہ تو آئے گی۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے نبیوں کو قتل کیا، اپنے نبیوں کی مخالفت کی، کبھی اپنے نبیوں کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ جو بھی نبی آئے، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھیجا، لیکن یہ لوگ ہمیشہ اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جو یہ آیات اتری ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتری ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبیوں کو تو قتل کیا نہیں گیا، پہلے زمانے میں نبیوں کو قتل کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات اتر رہی ہیں اور اس کے قتل اور اس کے جرائم کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہو رہا؟ تو یہ علماء نے جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبیوں کو تو قتل وہ لوگ کرتے نہیں تھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے قتل کرنے کی سازش کی۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا ایک یہودی عورت نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی مسئلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بستی میں گئے، تو یہودی لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو اوپر چل کر کے کوئی بڑی پتھر کی چٹان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال کر کے ختم کر دیا جائے نعوذ باللہ۔ تو لوگوں نے یہ بھی سازش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا عمل بھی کیا، تو جادو کے ذریعے سے بھی آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، زہر دے کر کے بھی آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، پتھر اوپر سے ڈال کر کے مارنے کی بھی کوشش کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے محفوظ رکھا، ان کے عزائم سے، ان کی سازشوں سے، ان کی بدماشی سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا، آپ کی جان کی حفاظت فرمائی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی ان لوگوں نے کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی، لڑائیاں کی، زہر دیا، اسی طریقے سے جو ہے دوسری تدابیر اختیار کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے جرائم پر وہ لوگ شرمندہ نہیں تھے، ان کے جو باپ داداؤں نے نبیوں کو قتل کیا تھا سینکڑوں سال پہلے، اگر وہ لوگ صحیح ہوتے اپنی بات میں تو اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں پر وہ لوگ شرمندہ ہوتے، شرمندہ ہونے کے بجائے وہ لوگ فخر کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، توہین کرتے تھے، اشعار کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ہجو وہ لوگ کرتے تھے، تو شرمندہ تو وہ لوگ ہوتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد کے اعمال بد پر، اعمال خبیثہ پر وہ لوگ شرمندہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ فخر و غرور کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات اتاری اس کے اندر اس کے اعمال خبیثہ کو بیان کیا. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خطرناک سزا آخرت میں کس کو ملے گی؟ سب سے زیادہ دردناک اور خطرناک سزا کس کو ملے گی قیامت کے دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا ان قاتلین کو قیامت کے دن سب سے زیادہ دردناک سب سے زیادہ خطرناک سزا ملے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ کمبخت لوگ صبح کے وقت 43 انہوں نے ایک مرتبہ تو 43 نبیوں کو ان لوگوں نے شہید کیا اور شام ہوتے ہوتے سورج غروب ہوتے ہوتے ان لوگوں نے 170 نبیوں کو قتل کیا. 170 لوگوں کو قتل کیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے ان لوگوں نے ایک ایک روز میں 300 نبیوں کو قتل کیا. جب وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے تو نبیوں کے جو ماننے والے نائبین ہوتے تھے صلحاء ہوتے تھے اور اتقیاء اور پرہیزگار ہوتے تھے وہ لوگ اٹھ کر کے ان کو روکتے تھے کہ ارے یہ کام تمہارا غلط ہے یہ کام تم نے غلط کیا. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو بھی وہ لوگ قتل کر دیتے تھے. یہ ان لوگوں کی خباثت ان لوگوں کی بدماشی تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام دیکھیے کتنے پاکیزہ اور کتنے بڑے مقام کے نبی ہیں ان کو بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. اور ایک نبی جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں آتا حضرت جرجیس علیہ السلام ان لوگوں نے ان کو 70 مرتبہ قتل کیا شہید کیا. اللہ ان کو زندہ کرتے تھے پھر ان کو شہید کر دیا جاتا تھا. 70 مرتبہ وہ مقتول ہوئے شہید کیے گئے اور اس کے بعد انہوں نے دعا کیا اللہ اب جب میں شہید کر دیا جاؤں اب مجھ کو دوبارہ زندہ مت فرمائیے گا. تو ان لوگوں کے اتنے بڑے بڑے جرائم تھے جس کی بنیاد پر اللہ کیا فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک سزا اور عذاب کی بشارت سنا دیجئے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا کیسا مذاق اڑا رہے ہیں. بشارت کس بات پر سنائی جاتی؟ کوئی امتحان میں کامیاب ہو گیا کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا یا کوئی خوشی مل گئی کسی کو نوکری مل گئی کوئی ترقی ہو گئی تو بشارت سنائی جاتی اس کو مبارکباد دی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کا کیسا مذاق اڑا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک خطرناک عذاب کی بشارت سنائیے. اللہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے بعد پھر آخر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال صالحات بالکل غارت ہو جائیں گے. انبیاء کرام کے قتل کی وجہ سے انبیاء کرام کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال صالحہ کو غارت کر دیا. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس کا کوئی حامی نہیں ہوگا اس کا کوئی ناصر نہیں ہوگا. وہ اپنے جرائم کی بنیاد پر بھٹکیں گے قیامت کے دن پریشان ہوں گے اور دردناک سزا ان کا انتظار کر رہی ہوگی. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک عبرت کی بات ہے. عبرت کی بات یہ ہے کہ جن جن جرائم کی وجہ سے جن جن گناہوں کی وجہ سے جن جن بدماشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مغضوب بنے یعنی اللہ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا اللہ کو اس کے اوپر ذلت نازل ہوئی ان اعمال خبیثات سے ہم مسلمانوں کو بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جو کام انہوں نے کیے تھے وہ کام ہماری امت بھی کرے گی. جن جن بدماشیوں میں جن جن شرارتوں میں وہ لوگ ملوث ہوئے تھے وہ کام ہماری امت کے افراد بھی کریں گے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ان لوگوں میں سے تو ہماری امت میں بھی ایسے بدکار خبیث قسم کے لوگ ہوں گے جو یہ عمل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اس کے اندر عبرت کا سامان رکھا کہ جن جن کاموں کی وجہ سے وہ لوگ مغضوب علیہم ہوئے یعنی اللہ کا غضب اور ذلت نازل ہوئی ان کاموں سے مسلمانوں کو آج بچنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم بچیں گے کیا؟ ان کے تمام طریقوں کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اتار لیے. ہم نے ان کی تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے اتار لی. وہ لوگ جن برائیوں کو ایجاد کر رہے ہیں دنیا کے اندر جتنی برائیاں ایجاد ہو رہی ہیں ان تمام برائیوں کا موجد یہ یہودی خبیث قوم ہے. لیکن وہ لوگ وہ اس کے قریب نہیں جا رہے. مثال کے طور پر ٹی وی ہے. ایک مجلس میں نے یہ بات کہی تھی
کہ یہودی لوگ جو ان کے یہودی بڑے لوگ ہیں ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو امریکیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے کہ وہاں جا کر کے ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، وہاں جا کر کے ہمارے بچوں کے عادات بگڑ جائیں گی۔ تو ان لوگوں نے جن برائیوں کو ایجاد کیا اور جن برائیوں کو ان لوگوں نے دنیا کے اندر پھیلانے کی، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور جن جن طریقوں سے برائیاں پھیلا رہے، لیکن وہ لوگ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ٹی وی بھی وہ لوگ اپنے گھر میں ہی نہیں رکھتے، اپنے بچوں کو امریکی بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بھی منع کرتے۔ بتائیے وہ لوگ تو ان کاموں سے رکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم انہی چیزوں میں چلے جا رہے ہیں، انہی سیلابوں کی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں، بجائے کہ ہم لوگ رکتے۔ اتنی بہترین خوبصورت شریعت، اتنا بہترین دین اور اسلام اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا، اتنا بہترین دین، اتنا بہترین اسلام، اتنا بہترین مذہب تو دنیا میں کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیا۔ ہم اس مذہب کی قدر کرتے، اسلام کی قدر کرتے، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے، اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے جن برائیوں کی وجہ سے، جن جرائم اور خبائث کی وجہ سے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، نظروں سے گرا دیا۔ ساری دنیا کے اندر وہ لوگ چاہے مبغوض ہو گئے، ساری دنیا کے لوگ ان سے نفرت کرتے، اور ہم انہی چیزوں سے قریب ہو رہے ہیں، انہی چیزوں کا اپنی زندگی کے اندر اتار رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم فخر کر رہے ہیں، ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے، ان تمام جرائم سے، ان تمام اعمال خبیثہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جن اعمال خبیثہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا، ان کو جو ہے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اعمال خبیثہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاص سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ قرضوں سے پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔